آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے۔ آخر کار سب جدا ہوں گے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، زندگی کا کیا بھروسہ چھوڑ دے ایک آن میں، زندگی کا کیا بھروسہ چھوڑ دے ایک آن میں، رات سویا گھر میں انسان صبح قبرستان میں، رات سویا گھر میں انسان صبح قبرستان میں۔ اللہ رب العالمین نے کی آیت میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے، ہر ایک کو پینا ہے، ہر ایک کو موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ شاعر نے کہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر ایک پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ وہ امیر ہو کہ غریب، وہ عورت ہو کہ مرد، وہ جوان ہو کہ بوڑھا، نہ انبیاء بچ سکے، نہ صلحاء بچ سکے، نہ اولیاء بچ سکے، نہ علماء بچ سکے، کوئی نفس موت سے بچ نہیں سکا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیغمبر، آپ سے پہلے گزرے ہوئے انسانوں میں
کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہم نے نہیں دی۔ افَإِن مِتَّ وَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ مر جائیں، انتقال ہو جائیں تو وہ لوگ کیا زندہ رہ جائیں گے؟ آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ لوگ زندہ رہ جائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو۔ سچ کہا کسی کہنے والے نے، لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو وہ افضل انسان، بہتر انسان، فضیلت والے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی زندگی ہوتی۔ جب وہی دنیا میں نہیں رہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ بھی انتقال ہونے والے ہیں اور وہ بھی انتقال ہونے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر نام لے کر فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو بس ایک رسول ہیں، صلی اللہ، محمد تو بس ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے سب چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا آپ انتقال ہو جائیں تو کیا یہ لوگ دین کو چھوڑ کے پیچھے پلٹ جائیں گے؟ تو حضرات مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رسول کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ جان نکالنے والا فرشتہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملک الموت، ملک کے معنی فرشتہ، ملک الموت موت کا فرشتہ، ارسل ملک الموت الی موسیٰ، اللہ موت کے فرشتے کو جان نکالنے کے لیے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ فلما جاءہ سکہ، جب فرشتہ جان نکالنے کی غرض سے آیا، موسیٰ علیہ السلام فرشتے کے چہرے پہ ایک تمانچہ مارے تو ایسا مارے کہ فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ فرشتہ روتے ہوئے رب کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو مجھے ایک ایسے بندے کے پاس جان نکالنے کے لیے بھیجا ہے، وہ بندہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار نہیں، لگتا ہے مجھے ہی مار دے گا، دیکھ میری آنکھ کی حالت کیا ہو گئی۔ اللہ نے فرشتے کی آنکھ کو درست کیا، کہا ارجع الیہ، دوبارہ جاؤ اس کے پاس، ارجع الیہ فقل لہ، جا کے اس سے بولو یضع یدہ علی بطن ثور، اپنا ہاتھ بیل کے پیٹھ پر رکھیں، لکل شعرۃ سنۃ، اور کہنا ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک سال عمر بڑھا دی گئی۔ کتنے بال آئے رہیں گے ہاتھ کے نیچے؟ ہر بال کے بدلے میں لکل سنۃ، لکل شعرۃ سنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک سال عمر بنا دی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے کیا؟ اتنی لمبی عمر بڑھا دی گئی میری، تو پھر اس کے بعد کیا ہے اتنی لمبی عمر جینے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فالموت، اس کے بعد بھی موت ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن، مرنا ہی ہے تو ابھی میں مر جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ روح لے کے چلا گیا۔ حضرات کوئی انسان، کسی انسان کو یہاں بقا نہیں،
آنے کی شہادت جانا، آنے کی شہادت جانا، اور جانے سے کیوں گھبرانا، دنیا ہے مسافر خانہ۔ سب کو یہاں سے روانہ ہونا ہے، بڑے بڑے پیغمبر بھی یہاں سے آئے اور چلے گئے۔ حضرات گرامی، شاعر نے کہا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آج سمجھ لے کل یہ موقع ہاتھ تیرے نہ آئے گا، آج سمجھ لے کل یہ موقع ہاتھ تیرے نہ آئے گا، غفلت کی نیند سونے والا ایک دن ٹھوکر کھائے گا۔ موت نے زمانے کو وہ سما دکھا ڈالا، کیسے کیسے رستم کو خاک میں ملا ڈالا۔ یاد کر سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، یاد کر سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا وہ دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب کو لوٹ جانا ہے، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب کو لوٹ جانا ہے، مفلس و تونگر کا قبر ہی ٹھکانہ ہے۔ سب کو ٹھکانہ وہی ہے، قبر ہی سب کا ٹھکانہ ہے۔ حضرات، آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ لائف انشورنس کراتے ہیں، گارنٹی ہے موت کی، زندگی کی دیتا ہے گارنٹی وہ بیمہ نہیں۔ موت کا وقت جب آ جاتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے، موت کا سمے آ جاتا ہے، یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ادھر مولوی صاحب دعا کرتے رہیں گے، ادھر حضرت دم کرتے رہیں گے، ادھر ڈاکٹر دوائیں دیتے رہیں گے، سارے لوگ کوششیں کرتے رہیں گے، مگر وقت آ گیا کوئی دنیا میں ٹکتا نہیں، سب کو چلے جانا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جس موت سے ڈر کے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، موت تم سے ملاقات کرے گی۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کسی کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں۔ موت کے عنوان پہ بار بار خطبے دینا چاہیے، اسی لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، زندگی کی لذتوں کو ختم کر دینے والی، زندگی کی خواہشوں کو کچل دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کو روزانہ یاد کرو، موت کو صبح شام یاد کرو، موت کو لمحہ لمحہ یاد کرو۔ کم ہے لوگ کیا بولتے ہیں ہمارے گھروں میں، موت کا نام نہیں لینا، گھر میں موت کا نام نہیں لینا، حالانکہ پیارے نبی کیا فرما رہے، بار بار موت کا نام لو، بار بار موت کو یاد کرو، بار بار موت کا ذکر کرو۔ موت کو یاد رکھیں گے نا تبھی تو موت کی تیاری کر سکیں گے، تبھی تو موت کا توشہ آپ جمع کر سکیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فجاءہ رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی آیا، ایک انصاری آدمی آیا، فسلمہ علی النبی، آ کے ایسے ہی دھڑال سے بیٹھ گیا، نہیں ادب ہے مجلس کی، کیا کیا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فسلمہ علی النبی، آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فقال، اور اس نے دو سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ دو سوالات کیے۔ پہلا سوال، ای المؤمنین افضل،
اللہ کے نبی بتائیے کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، بہترین مومن کون ہے، بہترین مومن کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ بہترین مومن ہے، جس کے کیریکٹر اچھے ہوں، جس کے معاملات اچھے ہوں، جس کی زبان اچھی ہو، جس کے کردار اچھا ہو، ایسا مومن سب سے افضل مومن پیارے نبی نے کہا۔ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا طاقت والا سب سے بہتر ہے، دولت والا سب سے بہتر ہے، علم والا سب سے بہتر ہے، بڑے بڑے بنگلوں والا بہتر ہے، بڑی بڑی سواریوں والا نہیں۔ کیا فرمایا؟ اخلاق جس کے اچھے ہوں وہ سب سے اچھا ہے۔ پہلا سوال صحابی کا۔ پھر دوسرے سوال کی طرف چلیے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، ای المؤمنین اکیس، سب سے انٹیلیجنٹ مومن کون ہے، سب سے ہوشیار، سب سے سمجھدار، سب سے چالاک، سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے بتائیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، کہا کہ موت کو جو زیادہ یاد کرتا ہے وہ ہوشیار مسلمان ہے۔ ہوشیار مسلمان کون ہے؟ ہوشیار مومن کون ہے؟ جو موت کو بار بار یاد کرتا ہے، موت کا بار بار ذکر کرتا ہے، صبح شام موت کو مد نظر رکھتا ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا۔ ایک جنازے کو دیکھا اپنی موت کو یاد کر لیا، ایک قبر کو دیکھا اپنی موت کو یاد کر لیا، ایک بیمار کو دیکھا اپنی موت کو یاد کر لیا۔ لمحہ لمحہ اسے چاہیے موت کو یاد رکھے۔ تو فرمایا کہ موت کو بار بار ذکر کرنے والا یہ ہوشیار مومن ہے۔ پھر فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے توشہ جمع کر لیا، وہ بھی ہوشیار مومن ہے۔ اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، کیا فرمایا؟ یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ کون؟ موت کو یاد کرنے والا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے توشہ جمع کرنے والا۔ آخری میں کیا فرمایا؟ اولئک الاکیاس، یہ بہت چالاک ہیں، یہی چالاک آدمی ہے۔ آج چالاک کسے کہتے دنیا والے؟ جو موت کو بھول کے دنیا کی چکر میں پڑا ہے، ایسا جی رہا ہے گویا کہ مرے گا نہیں، ایسا جی رہا ہے گویا کہ قبر میں جائے گا نہیں، موت کو بھلا کے، قبر کو بھلا کے، آخرت کو بھلا کے، قیامت کو بھلا کے، جہنم کو بھلا کے یوں جی رہا ہے گویا کہ مرنا نہیں ہے۔ لوگ اسے ہوشیار بولتے ہیں، پاگل ہے وہ، دیوانہ ہے وہ اسلام کی نظر میں، ہوشیار آدمی نہیں ہے وہ، صرف دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کے لیے جی رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی تڑپ نہیں، آخرت کی طرف دھیان نہیں، وہ پاگل آدمی ہے۔ ہوشیار کون ہے؟ ہمیشہ موت کو یاد کرنے والا، ہمیشہ قبرستان کو جانے والا، ہمیشہ قبروں کی زیارت کرنے والا۔ حضرات، کبھی اکیلے رات کے اندھیرے میں قبرستان جائیے، زندگی میں ایک مرتبہ تو جائیے، آدھی رات کو اٹھ جائیے بستر سے، اکیلے جائیے، کسی کو ساتھ لے جانا نہیں، اکیلے قبرستان کو جائیے اور جا کے وہاں قبر والوں کو دعا کر کے آئیے۔ سمجھ میں آ جائے گی زندگی کی حقیقت، سمجھ میں آ جائے گی کہ زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ یہ سنت رسول ہے، اس طرح جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کی باری تھی، اچانک اللہ کے نبی بستر سے اٹھے، سیدھا باہر چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے نبی آدھی رات کدھر جا رہے ہیں؟ آہستہ چپکے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھا کی، کہاں جاتے ہیں اللہ کے نبی دیکھیں گے؟ کیا دیکھتی ہے؟ سیدھے قبرستان گئے، بقی قبرستان، جا کے قبر والوں کو دعا کر کے واپس آئے۔ آدھی رات کو اللہ کے نبی اکیلے اٹھے اور قبرستان جائے، کیا تڑپ ہے دیکھو، موت کی فکر ہے دیکھو۔
آخرت کی فکر اسے کہتے ہیں. رات کو نیند سے اچانک بیدار ہو جاتے، یہ فکر ہے، کیونکہ اصل مقام وہی ہے. سب کو وہاں جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے. اس لیے شاعر نے کہا جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شاہ حکومت، تیری شاہ حکومت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شاہ حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور، آج کہاں ہے؟ اے کاسہ سر بولو تیرا تاج کہاں ہے؟ تیرا تاج کہاں ہے؟ سونے کا تاج پہن کے، ہیرا کا تاج پہن کے بیٹھتے تھے نا تختوں پر بادشاہ، ایسے بادشاہوں کی قبرستان جاؤ، پوچھو بادشاہ سے کہاں ہے تیری حکومت، کہاں ہے تیری شان و شوکت، تیرا تاج کہاں چلا گیا، تیرا غرور کہاں چلا گیا. اللہ اکبر. حضرات اسی لیے قبرستان کو ایک مرتبہ رات میں اٹھ کے جائیے، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جائیے. زندگی کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی، زندگی کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور کبھی کیا کرنا ہے، جو لوگ مرض الموت میں ہوتے ہیں، یعنی ایسی بیماری بھی کچھ دیر میں مرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جا کے دیکھو کیسے تڑپتے ہیں، سکرات کا عالم کیسے ہوتا ہے، پیر رگڑتے ہیں، سانس رک جاتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، گھر والے رو رہے ہیں. جا کے دیکھو، موت یاد آئے گی، سمجھ میں آ جائے گی زندگی. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا کروڑ پتی، یہ پورے ڈاکٹر کچھ نہیں کر پا رہے، یہ کو دنیا والے کتنے بڑے لوگ ہیں کچھ نہیں کر پا رہے. اتنی بڑی دھن دولت ہے بے فائدہ ہو گئی، خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جا رہا ہے. زن زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ آئے گا، زن زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ آئے گا. خالی ہاتھ آیا ہے، بولو خالی ہاتھ جائے گا. معلوم ہے سب کو، پھر لے کر کیا جائے گا؟ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، تمہاری نماز تمہارے ساتھ، تمہارے روزے تمہارے ساتھ، تمہاری قرآن کی تلاوت تمہارے ساتھ، تمہارا ذکر و اذکار تمہارے ساتھ، تمہارا درود تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے فطرے، تمہارے تہجد، تمہارے نوافل، یہی آئیں گے. باقی دنیا کی ساری دھن دولت دنیا میں رہ جائے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے، جب لوگ انتقال ہو جاتے ہیں، آپ باہر کھڑ کے دیکھنا نہیں چاہتے، میت کو چھونا نہیں چاہتے. مرے ہوئے انسان کو چھو سکتے ہیں، بلکہ غسل دینا چاہیے. جو لوگ غسل دیتے ہیں آپ بھی جا کے ہاتھ ڈالیے، آپ بھی غسل دینے کی کوشش کیجئے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے انسان کو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. کبھی کسی میت کو کفن پہنائیے، کبھی کسی میت کو غسل دیجئے، کبھی کسی میت کے قبرستان میں گئے تو قبر میں اتر کے میت کو اتاریے. یہ سب کام کرنا ہے. کبھی جنازے کی نماز اعلان ہوتا ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز ہے، ضرور حاضری دیجئے. بار بار جنازوں کو جانے کا حکم، بار بار قبرستان کو جانے کا حکم کیوں ہے؟ اسی لیے کہ انسان بار بار اپنی موت کو یاد رکھے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر حدیث میں ارشاد فرمایا، مد دنیا فی الآخرۃ الا ما یجعل مثل ما یجعل احدکم فی الیم فلینظر بما یرجی. دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے کہ ایک آدمی سمندر میں انگلی ڈالے. گئے کبھی دریا، آپ سمندر گئے تو کبھی سمندر میں انگلی ڈال کے نکال کے دیکھیے انگلی کو کتنا پانی لگا ہے، یہ قطرہ پانی لگا ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا یہ قطرہ
پوری دنیا ہے اور وہ سمندر کا پورا پانی آخرت ہے۔ مجھے بتائیے یہ قطرے کے لیے محنت کرنا ہے یا پورے سمندر کے لیے محنت کرنا ہے؟ بولیے، سمندر کے لیے محنت کرنا ہے۔ قطرے سے کیا ہو سکتا ہے؟ قطرے سے نہ غسل کر سکتے ہیں، قطرے سے نہ وضو کر سکتے ہیں، قطرے سے نہ پیاس بجھا سکتے ہیں، قطرے سے نہ کپڑے صفائی کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا یہ قطرے سے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور سمندر کے پانی سے سب کر سکتے آپ، دریا کے پانی سے سب کر سکتے آپ۔ اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں؟ اس میں ہیرے ہیں، اس میں جواہرات ہیں، اس میں پٹرول ہے، اس میں قیمتی مچھلیاں ہیں، قیمتی جانور ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ نے سمندر میں رکھے ہیں۔ اتنے خزانوں کو چھوڑ کے یہ قطرے کے پیچھے محنت کر رہے تم۔ قطرے کی مثال دنیا ہے، دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں؟ تو پیارے نبی نے مثال دے کر سمجھایا، مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم فی الیم فلینظر بما یرجی۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے کہ کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈال کے نکالے اور دیکھے انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ یہ جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سمندر کا جو پانی ہے وہ آخرت ہے۔ تو آخرت کے لیے محنت کرو، سمندر کے لیے محنت کرو، خزانوں کے لیے محنت کرو۔ ہوشیار آدمی وہ ہے جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے، سمجھدار انسان ہے وہ جو دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتا ہے۔ پاگل ہے وہ انسان جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے، پاگل ہے وہ انسان جو دنیا میں دنیا کے لیے محنت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ماں آمینہ کے قبر کے پاس گئے۔ پیارے نبی کی امی کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ آمینہ کے قبر گئے، اتنے بڑے نبی ہے، فکر دیکھیے، ماں کی قبر کے پاس گئے، جا کے ماں یاد آ گئی، اتنا روئے۔ اللہ کے نبی قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روئے، جتنے صحابہ تھے سب کو رلا دیے، خود روئے، سب کو رلا دیے اللہ کے نبی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، استاذنت ربی ان استغفر لہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں میری ماں کی مغفرت کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں۔ اے اللہ، کیا میں میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ تو مجھے اجازت دے۔ اللہ نے کہا نہیں، تم تمہاری ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورُ قَبْرَهَا، تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دوسری اجازت یہ مانگی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں بار بار میری ماں کی قبر کی زیارت کرتا رہوں۔ اللہ نے مجھے اجازت دی۔ پہلے سوال پہ اجازت نہیں ملی، دوسرے سوال پہ اجازت ملی۔ پہلا سوال کیا تھا؟ ماں کی مغفرت کے لیے دعا، اللہ نے مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں مسلمان نہیں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے جو دین دنیا کے اندر تھا وہ دین ابراہیمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا ضروری تھا، لیکن پیارے نبی کے دادا، پیارے نبی کے ابا، ان کی ماں کوئی بھی ملت ابراہیمی کو قبول نہیں کیے، وہ شرک کے باپ دادا کے دین پہ تھے۔ اللہ کے نبی کے دادا بھی مسلمان نہیں، چچا ابو طالب بھی مسلمان نہیں، باپ بھی مسلمان نہیں، ماں بھی مسلمان نہیں۔ تو اسی لیے اگر مسلمان ہوتے تو اللہ کے نبی اجازت کیوں مانگتے اللہ سے؟ اجازت مانگنا خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ماں مسلمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اجازت نہیں دیا کہ ماں کی مغفرت کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے۔ پھر بھی دل میں محبت ہوتی ہے ماں کی، تو اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں میری ماں کی قبر کے پاس بار بار جاتا رہوں، زیارت کرتا رہوں، اس کی تو اجازت دے دے نا۔ تو اللہ نے کہا ہاں اس کی اجازت ہے۔ ایک مشرک ماں کی قبر کے پاس جانے کی اجازت ہے اور جا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہیں نا، جا رہے ہیں آپ قبرستان کو، آپ کی ماں انتقال ہو گئی، آپ کا باپ انتقال ہو گئے، کیا کتنے دن ہو گئے قبرستان کو جا کے؟ ماں باپ کو دعا نہیں کرتے آپ،
سچ ہے جہاں بھی بیٹھ کے دعا کرو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرنے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرات جائیے اپنے والدین کے قبرستان کو جائیے اور ان کے لیے دعائیں کیجیے، کیونکہ تمہارے ماں باپ کافر نہیں، مشرک نہیں، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، پھر آپ کی دعاؤں کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کی دعاؤں کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرے لیے میری اولاد دعا کرے گی، کیا پتہ تمہاری دعا سے قبر کا عذاب ٹل جائے، کیا پتہ تمہاری دعا سے جنت کی نعمتیں قبر میں اتر جائے، کیا پتہ تمہاری دعا سے ان کی قبر کشادہ ہو جائے۔ حدیث میں ہے آخرت کی قبر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کے درجات کو بڑھا رہا ہوگا، ایک بندے کو جنت کی نعمتیں خوب نواز رہا ہوگا۔ بندہ تعجب سے اللہ سے پوچھے گا، اللہ میرے پاس تو اتنے زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، مگر کیا بات ہے کہ روز بروز میرے درجے بلند ہو جا رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا لاستغفاری ولدک لک، لاستغفاری ولدک لک، فرمائے گا تیرے درجے اس لیے بلند ہو رہے ہیں، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیری مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ بتائے گا تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے، تو ان کے ماں باپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، کتنی خوشی ہوگی آخرت کی زندگی میں ماں باپ کو، میرے اولاد کتنے اچھے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں اور میرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو کیا پتہ کتنے لوگوں کے ماں باپ ہیں انتظار کر رہے قبرستان میں، قبر میں پھینک کے آ گئے، ڈال کے آ گئے، دفن کر کے سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، جاتے نہیں، سال میں 1 مرتبہ برسی کر دیتے یا چہلم کر دیتے۔ کیا یہی ہے ماں باپ سے محبت؟ حضرات یہ محبت نہیں، محبت یہ ہے بار بار ماں باپ کے قبرستان کو جائیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ پیارے نبی نے فرمایا شروع میں نے قبرستان کو جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب کہتا ہوں بار بار قبرستان کو جایا کرو، بار بار قبرستان کو جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ۔ قبرستان کو جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ حضرات اسی لیے دیکھیے جس وقت انسان کو موت آتی ہے، موت کی گھڑیاں بڑی کٹھن ہوتی ہے، موت کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے، وہ سکرات کا وقت ہوتا ہے، وہ سکرات کا عالم ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، فرمایا کہ موت کے وقت سکرات کا ہونا حق ہے، موت کی سختیاں یہ حق ہیں، موت کے وقت سختیاں ہوتی ہیں، اور تو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات کا وقت آیا، موت کی سختیاں ہمارے نبی کو بھی ملی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آخری ایام ہیں پیارے نبی کے، رخصت کا وقت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ پیارے نبی کی پوری اولاد چلے گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت پیارے نبی کی 7 اولاد میں سے 6 کا انتقال ہو گیا، اب بچی تھی تو آخری اور لاڈلی بیٹی ایک فاطمہ بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی بلائے فاطمہ کو قریب، کان میں کچھ بولے، فاطمہ رونے لگی، فاطمہ کے رونے کو دیکھ کر پیارے نبی پھر بلائے، پھر کچھ بولے کان میں، فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے پوچھتی ہے، فاطمہ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ بولے تو رونے لگی، ایک مرتبہ بولے تو ہنسنے لگی، کیا بات ہے مجھے بھی بتاؤ نا۔ فاطمہ نے کہا یہ میرے ابا کی راز کی بات ہے، یہ رسول اللہ کے راز کی بات ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا،
انتقال سے پہلے پیارے نبی کی سختیاں، پیارے نبی کی تکلیفیں ایسی تھی، ابا جان کی تکلیف کو دیکھ کر لاڈلی فاطمہ رونے لگی، لاڈلی فاطمہ رونے لگی۔ سکرات کو دیکھ کے پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ تیرے باپ کو زندگی کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ سکرات کا عالم ایسا تھا، اللہ کے نبی کے بازو میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، بار بار پیالے میں جو ٹھنڈا پانی تھا اس میں ہاتھ ڈالتے، پانی چہرے پر پھیر لیتے، ہاتھ ڈالتے، پانی چہرے پہ پھیر لیتے، کبھی چادر اوڑھ لیتے، کبھی چادر نکال دیتے، پریشانی کے عالم میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، بے شک موت کے وقت سکرات کا عالم یہ حق ہے، پیارے نبی نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم سے گزر رہے ہیں، حالانکہ آپ خیر البشر ہیں، انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں۔ سکرات کا عالم، میں اور آپ کس کھیت کے مولی؟ رات بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، پھر روح نکل گئی اور آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ پیارے نبی اللہ کے پاس چلے گئے، پیارے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی کو دفن کر کے صحابہ آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ، تم کو یہ بات کیسے اچھی لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پہ مٹی ڈال کے آ گئے؟ تمہارے دل کو کیسے گوارا کیا کہ نبی کے اوپر مٹی ڈال کو آ گئے؟ یہ محبت کے الفاظ، یہ محبت کا جذبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ پھر کہا یا ابتا اجاب ربا دعا، ابا جان اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ چلے گئے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ابا جان جبریل آتے تھے نا، وہی لے کر آتے تھے نا، پھر اب وہ آئیں گے، میں بتاؤں گی کہ میرے ابا اب دنیا میں نہ رہے۔ یا بتا جنت الفردوس مأوا، ابا جان جنت الفردوس تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذباتی الفاظ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ حضرات جب ہمارے نبی دنیا میں نہ رہے تو کون رہے گا بتائیے؟ دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلایا فاطمہ کو، بلا کر کہا فاطمہ اب تو بتاؤ نا، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی تمہارے کان میں کچھ بولے تو رونے لگی، دوسری مرتبہ کان میں کچھ بولے مسکرانے لگی، کیا بتائے تھے؟ فاطمہ نے کہا ہاں اب بتا سکتی ہوں، اب بتا سکتی ہوں۔ پہلی مرتبہ میرے ابا جان نے میرے کان میں یہ کہا فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تکلیف سے مجھے رونا آ گیا۔ میرے رونے کو دیکھ کر ابا جان پھر بلائے، پھر کان میں بولے فاطمہ رونا مت، فاطمہ رونا مت، اس لیے کہ میرے مر جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی تو ہی ہے۔ پھر فاطمہ کو خوشی ہوئی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ حضرات اس لیے ہم کو بھی چاہیے موت کو توشہ جمع کر لے، موت کا توشہ۔ حضرت ابو ہریرہ کتنے بڑے صحابی، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے، اتنے نیک اللہ والے صحابی، ان کا موت کا وقت آیا رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں ابو ہریرہ، موت کے ڈر سے کیا؟ ابو ہریرہ نے کہا لوگوں نہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، نہ اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے، بلکہ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے آج میں ایک ایسی اونچائی پہ کھڑا ہوں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، میں کدھر گروں گا معلوم نہیں۔ پھر کہنے لگے اب میری موت سے میری آخرت کی زندگی کا سفر شروع ہونے والا ہے، میرا سفر بہت لمبا ہے، سفر کا توشہ میرے پاس کم ہے، قبر میں ہزاروں سال
قیامت کا ایک دن 50,000 سال، اس کے بعد جنت یا جہنم، اتنا لمبا سفر ہے، سفر کا توشہ میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ، اتنے نیک صحابی کہہ رہے ہیں میرے پاس نیکیاں نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ آج ہم لوگ ایسے جی رہے ہیں، اتنے نڈر ہیں، اتنے بے خوف ہیں، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے۔ ڈر نہیں، موت کی فکر نہیں، آخرت کا توشہ جمع کرنے کی فکر نہیں، صبح سے لے کر شام تک دنیا 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 کی فکر، بس دنیا کے لیے جی رہے، دنیا کے لیے پیدا ہوئے، ایسے ہی لگتا ہے۔ حضرات، جب انسان کو موت کا وقت آتا ہے، اگر مومن انسان ہو، متقی نمازی انسان ہو، تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ باہر آ جا، فوراً خوشی خوشی اس کی روح باہر آ جائے گی، کیونکہ وہ انتظار میں ہے اللہ سے کب ملاقات کروں میں، کیونکہ جیتا ہے اللہ کے لیے، کھاتا ہے اللہ کے لیے، پیتا ہے اللہ کے لیے، سوتا ہے اللہ کے لیے۔ مومن کا ہر کام کس کے لیے ہوتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، بے شک میری عبادت، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو مومن اللہ کے لیے جیتا ہے نا، وہ انتظار میں رہتا ہے میں کب اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ سے ملاقات کے شوق میں جیسے فرشتے بلاتے ہیں باہر نکل جا، روح باہر نکل جاتی ہے۔ وہی کافر ہے، بے دین انسان ہے، مشرک ہے، منافق ہے، روح باہر نہیں نکلے گی۔ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس باہر نکل، وہ ادھر چھپے گی ادھر چھپے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے اب جہنم انتظار کر رہی ہے ہمارا، اب جہنم میں جانا ہے، قبر میں عذاب ہے، اس لیے وہ چھپتی رہے گی، نکلے گی نہیں۔ اللہ نے کہا ظالم کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ظالم جب سکرات کے عالم میں ہوگا، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، فرشتے ہاتھ لمبا کر کے بلا رہے ہوں گے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو باہر اپنی جان کو، باہر نکالو۔ کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب کافر کی جان نکالی جا رہی ہوگی۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مار رہے ہوں گے، کیونکہ جان نہیں نکلے گی، چھپ جائے گی نا۔ یضربون وجوہہم، فرشتے چہرے پہ ماریں گے، پیٹھ پہ ماریں گے، سامنے ماریں گے، پیچھے ماریں گے، مار مار کے جان کو نکالیں گے۔ وہ ہم کو نظر نہیں آتا، یہ غیب ہے۔ ظالم اور کافر کو فرشتے مار مار کے جان کو نکالیں گے، تب جا کے وہ جان مار کھا کھا کے باہر نکلے گی۔ حضرات، اس لیے اگر اب تک آپ نے آخرت کا توشہ جمع نہیں کیا ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ جو چلے گئے ان کو وقت ختم ہو گیا، اب بھی وقت ہے توشہ جمع کرنے کا، اب بھی مہلت ہے ہمارے پاس۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مر جانے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ چند دنوں کے لیے دنیا میں بھیج دینا، پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزاروں گا، صدقہ خیرات کر کے، نماز پڑھ کے، نیکیاں کما کے آؤں گا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کر کے صالح انسان بن کے آؤں گا۔ موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ موت آ جانے کے بعد بندہ ترس جائے گا، تڑپ جائے گا، مگر بندے کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میاں تجھے اتنی لمبی عمر میں نہیں دیا تھا؟ کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال۔ کیا سدھرنے کے لیے اتنی لمبی عمر تیرے لیے کافی نہیں تھی؟ اتنی لمبی عمر میں تو سدھرانی، بدلانی، اب موت آنے کے بعد دوبارہ بدلنا چاہتا ہے؟ نہیں۔ الم یاتکم نذیر، اللہ پوچھے گا کیا کوئی نذیر نہیں ہے تیرے پاس؟ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا۔ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ڈرانے والے، سمجھانے والے پیغمبر نہیں آئے،
علماء نہیں آئے، بتانے والے نہیں آئے، اللہ اکبر، اس وقت کیا کرے گا انسان؟ موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اس بندے کے لیے کوئی بہانہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا جس بندے کو اللہ 60 سال کی عمر دے دیا۔ 60 سال کی عمر پانے کے بعد بھی اللہ کے پاس بہانے پیش کرے گا، مجھے بتانے والے نہیں آئے، مجھے سمجھانے والے نہیں آئے، ایک چانس مجھے دے دے، نہیں چلے گا اللہ کے پاس۔ اس لیے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ ٹالتا رہتا ہے، اگلے رمضان سے سدھر جائیں گے، آئندہ مہینے سے نمازی بن جائیں گے، بچی کی شادی ہونے کے بعد اب پورے دین میں اتر جاؤں گا، ہاں گھر بنانے کے بعد میں حج کو جا کے آ جاؤں گا۔ یہ سب شیطان ٹالتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، کل سے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاک والتصویف فإنک بیوم ولست بغد، کل کہنے سے بچو، اس لیے کہ تم آج کے ہو، کل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔